لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمشركين والكافرين ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين وجد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله وإترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الصادق هل الدين إلا الحب صلوات پر دبر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ مختصر سی حدیث کہ جو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، اس میں امام فرما رہے ہیں دین کی ایک چھوٹی سی تعریف کر رہے ہیں. دین کیا ہے؟ بہت مختصر سے لفظ میں آپ نے کہا حل الدین الا الحب. کیا محبت کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ یعنی دین سے اگر محبت کو نکال دیا جائے، دین سے اگر ہمدردی کو نکال دیا جائے، دین سے اگر آپسی میل جول اور بھائی چارگی کو نکال دیا جائے تو پھر دین نہیں بچتا، کچھ اور چیز ہوگی، وہ دین نہیں کہلانے کے لائق نہیں ہے. تو اسلام کیا ہے؟ دین ہے. دین محبت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. اور عزیزو، اگر ہم اس کائنات میں نگاہ کریں تو ہمیں ملے گا خود قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے زوجین کی زندگی میں محبت کو پیدا کیا ہے. اس کی بنیاد مال دولت پر نہیں رکھی، اس کی بنیاد اچھے مکان پہ نہیں رکھی، گاڑی پہ نہیں رکھی، بلکہ زوجین کی بنیاد محبت پر رکھی ہے. اور اگر اس سے بڑھ کے آپ اور دیکھیں تو کائنات میں یہ محبت ہی ہے. جتنی بھی اچھائیاں پائی جا رہی ہیں اور جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں، ان سب کے پیچھے محبت کا ہاتھ ہے. اور جتنی بھی برائیاں آپ دیکھ رہے ہیں، ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں نفرت چھپی ہوئی ہے. تو انسان اگر زندگی میں چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ میل محبت اور بھائی چارگی سے کام لے. اور اگر چاہتا ہے کہ ناکام ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نفرت کرے، دشمنی کرے، اس لیے کہ محبت کا نتیجہ کامیابی ہے اور نفرت کا نتیجہ دشمنی اور عداوت اور ناکامی ہے. ایک صلوات پر محمد وآل محمد. آپ اس دنیا میں دیکھیں، مثلا اگر کوئی انسان واقعی اس محبت سے اس دنیا میں پیش آ رہا ہے، اپنی زندگی کو محبت کے سائے میں پروان چڑھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت تو کمائے گا ہی، لیکن دنیا بھی کمائے گا. یہ دنیا اس کے لیے جنت کا نمونہ بن جائے گی. آپ کہیں گے کیسے؟ تصور کیجئے ایک گھر ہے، اس گھر کے تمام افراد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نیک جذبات رکھتے ہیں. باپ کو دیکھو، باپ بیٹے کو چاہتا ہے، بیٹا باپ کو چاہتا ہے، بھائی بہن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، محبت ہے. ماں بیٹی کو چاہتی ہے، بیٹی ماں کو چاہتی ہے، اور ساس بہو کو چاہتی ہے، بہو ساس کو چاہتی ہے. آپس میں کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. نہ کوئی اضطراب ہے، نہ کوئی بے قراری ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے. تو عزیزو، جس گھر میں کوئی ٹینشن نہ ہو، جس گھر میں
میں کوئی اضطراب نہ ہو، جس گھر میں کوئی بے قراری نہ ہو، اور تمام لوگ محبت کے سائے میں زندگی گزار رہے ہو، اگر اس گھر کو جنت کا نمونہ نہ کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد محمد۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھ لیجئے، ایک گھر کو تصور کرے، یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو عزیزوں، میں اس کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بغیر کوئی دین نہیں۔ اگر کوئی اپنے گھر میں نفرتیں پیدا کر رہا ہے، اپنے خاندان میں اخلاق سے ہٹ کے بات کر رہا ہے، اخلاق کے اسلامی کے دائرے میں وہ زندگی نہیں گزار رہا، تو عزیزو نہ وہ دنیا میں کامیاب ہے اور نہ ہی وہ آخرت میں کامیاب ہے۔ لہٰذا اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ محبت سے زندگی گزارو۔ اور اب آپ دیکھیے کہ مثلا گھر کو تصور کیجئے کہ اس میں تمام افراد ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب بھائی مثلا بھائی سے نفرت کر رہا ہے، باپ بیٹے سے نفرت کر رہا ہے، ساس بہو کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، بہو ساس ایک لہجے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر وقت ٹینشن ہے اور بے قراری ہے، اضطراب ہے۔ اب جب تمام برائیاں اس گھر میں پائی جا رہی ہیں، ٹینشنیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھر نہیں ہے بلکہ جہنم کا نمونہ ہے، بلکہ یہ گھر جہنم کا نمونہ ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہمیں زندگی اس انداز سے گزارنی چاہیے جو ہمیں اسلام نے جس چیز کی تعلیمات دی ہے۔ اور عزیزو، اگر آپ اسی چیز کو آگے بڑھ کے ایک قدم آگے بڑھ کے دیکھیں گے تو کائنات کی خلقت کے سلسلے میں رب العزت نے فرمایا کہ کنتو کنزن مخفیہ فاحببتو ان اعرف فخلقت خلقا، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے محبت مجھے ہوئی اس چیز سے کہ میں اپنے آپ کو پہچانا جاؤں، فخلقت کا خلقا، تو میں نے تمام مخلوقات کو خلق کیا۔ تو تمام مخلوقات، اس کائنات کو خلق کرنے کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے پروردگار نے جو اشارہ کیا ہے وہ محبت ہے۔ پروردگار کو اپنی ذات سے محبت تھی کہ وہ پہچانا جائے، لہذا اس نے کائنات کو خلق کیا، لہذا اس نے تمام مخلوق کو خلق کیا۔ اور اب دو مرحلے ہیں، آپ میرے ساتھ رہیے، تھوڑا سا آپ کو مزہ آئے گا، تھوڑا سا گاڑی گفتگو ہے لیکن انشاءاللہ نتیجہ بہت حسین ہوگا۔ کیا آپ سوچئے کہ یہ کائنات کس نے خلق کی ہے؟ پروردگار نے، اللہ نے کائنات کو خلق کیا۔ کائنات کا مالک، کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اچھا چلو، کائنات کو خلق کر دیا، ایک مرحلہ۔ اب کائنات کو خلق کرنے کے بعد اس نے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کو باقی بھی رکھے ہوئے ہے، اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ اب بھائی ہمیں تو پتہ نہیں کہ یہ باقی کیسے ہے۔ اب ہم کسی سائنٹسٹ کے پاس گئے، اس سے ہم نے پوچھا کہ یہ کائنات باقی کیسے ہے، یہ نظام شمسی، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ اپنی جگہ پہ باقی کیوں نہیں ہے؟ یہ خلا میں اڑ کیوں نہیں جاتے؟ ایک دوسرے سے ٹکراتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک دوسرے سے ٹکرا کر یہ برباد کیوں نہیں ہو جا رہے جبکہ تمام چیزیں خلا میں معلق ہے؟ تو ہمیں سائنسداں نے بتایا کہ دیکھو، یہ اس لیے آپس میں نہیں ٹکراتے کہ ان تمام نظام شمسی کے درمیان ایک کشش پائی جا رہی ہے، ایک مقناطیسی پائی جا رہی ہے۔ وہ کشش ان تمام سیارات کو آپس میں روکے ہوئے ہے، فضا میں ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا، اب میں اپنی زبان استعمال کرتا ہوں، اسی کشش کا نام محبت ہے، اسی کشش کا نام محبت ہے۔ تو کائنات کو خلق کیا پروردگار نے، کس لیے؟ تاکہ اسے اپنی ذات سے محبت تھی کہ وہ پہچانا جائے۔ اور اسی کائنات کو جب اس نے باقی رکھا، تو اب جو باقی رکھا ہے تو اس باقی رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کس طرح سے باقی رکھا؟ اسی محبت کی وجہ سے باقی بھی رکھا۔ تو عزیزو، پروردگار ایک خالق ہے،
خالق یعنی اللہ نے تمام کائنات کو خلق کیا ہے. دوسرا اللہ جو ہے رب ہے، یعنی کائنات کی حفاظت بھی کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے کائنات کو خلق کرنے کے بعد چھوڑ دیا ہو، بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے. حفاظت کیسے کرتا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا. اور اسی لیے پروردگار نے مقام حمد میں اپنے رب ہونے کی تعریف چاہی ہے بندوں سے، خالق ہونے کی تعریف نہیں چاہی. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. یہ نہیں کہا جو عالمین کا خالق ہے. تو پروردگار نے خلق کرنے کے بعد جو کائنات کو باقی رکھا، اب اس پہ چاہتا ہے کہ میں اس کائنات کا رب ہوں، لہذا تم میری رب ہونے کی حیثیت سے تعریف کرو. تو عزیزو، کائنات کو خلق کرنے کا ایک مرحلہ، کائنات کو باقی رکھنے کا دوسرا مرحلہ. اب اسی خالق نے، جس نے کائنات بنائی، جس نے اس کو باقی رکھا، اسی نے دین کو بھی خلق کیا. یہ اسلام، یہ دین، یہ اللہ نے خلق کیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے. اس کا خالق اللہ ہے. اس نے اس دین کو بھیجنے میں وسیلہ بنایا محمد مصطفیٰ کی ذات کو، اور اسی دین کی حفاظت میں اس نے وسیلہ بنایا اہل بیت علیہ السلام کو. اہل بیت علیہ السلام کو. اب آپ کہیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ کس طرح بنایا؟ تو عزیزو، آواز آتی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دین باقی رہے، تمہارا ایمان باقی رہے، تو تمہیں چاہیے کہ اہل بیت سے محبت کرو. اگر اہل بیت سے محبت نہ کرو گے تو نہ تو تمہارا دین سالم رہے گا، نہ تمہارے عقائد سالم رہیں گے، نہ تمہارا عقیدہ توحید باقی رہے گا، نہ تمہارا عقیدہ نبوت صحیح رہے گا، نہ تمہارا عقیدہ قیامت صحیح رہے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے عقیدوں کو صحیح کرو تو وہ اہل بیت سے محبت ضروری ہے. جب اہل بیت سے محبت کرو گے تو تمہارا دین کامل ہوگا، تمہارا دین پورا ہوگا اور اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا. تو لہٰذا دین کی اور ایمان کی حفاظت کرنے والی چیز یہی محبت اہل بیت علیہ السلام ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے اور اہل بیت کی ولایت کو قبول نہیں کرتے، انہوں نے دوسرے لوگوں سے جو عقیدہ لیا، نہ ان کا عقیدہ توحید صحیح ہے، نہ ان کا عقیدہ نبوت صحیح ہے، نہ ان کا عقیدہ امامت صحیح ہے. ہمارا عقیدہ اس لیے صحیح ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ان کو حجت خدا مان کر ان کے فرمودات پہ عمل کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اب عزیزان محترم، اللہ نے کیا کہا اپنے رسول سے کہ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو. اب وہی سوال آپ سنتے رہتے ہیں کہ بھئی 1,24,000 انبیاء آئے، ان میں سے کسی نے نہیں کہا اپنی امت سے اور اپنے وقت کے لوگوں سے، مومنین سے، کہ میں اجر رسالت میں اپنے اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں. کسی سے نہیں کہا. لیکن یہاں پر بڑا عجیب مرحلہ ہے جس کو اللہ نے افضل المرسلین بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے تمام انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا. اس سے کہلوا رہا ہے کہ اے رسول، یہ کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے اور میرے خاندان والوں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو عزیزو، اس کے کئی جوابات ہیں جو مفسرین نے، جو مورخین نے دیے ہیں. ان میں سے چند ایک کی طرف اشارہ. پہلی بات تو یہ بتائیے کہ تمام انبیاء کے اہل بیت کیا محمد مصطفیٰ کے اہل بیت جیسے ہیں؟ اگر کسی نبی کے اہل بیت محمد مصطفیٰ کے اہل بیت جیسے ہوتے تو اسے حق تھا کہ اپنی اجرت کو اپنے اہل بیت کی محبت قرار دیتا.
لیکن کسی نبی کے اہل بیت محمد عربی کے اہل بیت کی طرح سے نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا جواب یہ کہ خود اللہ نے نہیں کہا، جب اس کی شان نزول آپ دیکھیں گے تو خود رسول نے جا کے نہیں کہا مومنین سے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، بلکہ اس کی شان نزول بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ تمام لوگ اس دور کے جو اسلام لے کر آئے تھے وہ آپس میں بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ بھائی ہم کافر تھے، ہم بے دین تھے، ہم بد اخلاق تھے، ہم بد کردار تھے، ہم ظلمتوں میں زندگی گزار رہے تھے، ہم تاریکی میں ہماری زندگی گزر رہی تھی، ہم آئے، ہم کو محمد مصطفیٰ نے مسلمان بنایا، ہم بے ایمان تھے صاحب ایمان بنایا، ہم بد اخلاق تھے ہم کو صاحب اخلاق بنایا، ہم بد کردار تھے ہم کو صاحب کردار بنایا، ہم کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آیا، لہذا ہمارے اوپر محمد عربی کے، ہمارے رسول کے بہت زیادہ احسان ہیں، اب ان احسان کا بدلہ کیسے دیا جائے؟ لہذا کیا کیا گیا؟ لوگ جمع ہوئے، ان سے کہا کہ بھائی جو جس چیز کا تاجر ہے وہ چیز لے کر آئے، کوئی لباس کا تاجر ہے تو وہ لباس لے کر آئے، کوئی اگر ہیرے جواہرات کا تاجر ہے وہ ہیرے جواہرات لے کر آئے، کوئی سونے کا اگر تاجر ہے، کسی کے پاس سونا ہے وہ سونا لے کر آئے، اور وقت مقررہ پر سب لوگ جب جمع ہو جائیں گے اپنے اثاثے کے ساتھ اور سامان کے ساتھ، پھر ہم چلتے ہیں محمد مصطفیٰ کی خدمت میں اور ان کو نذرانے کے طور پہ، اجر رسالت کے طور پہ سامان پیش کرتے ہیں۔ اب یہ اپنے ذوق ناقص میں سوچ رہا ہے کہ اگر ہم یہ مال دنیا رسول کو دے دیں گے تو رسول خوش ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہمارا اجر رسالت ادا کر دیا، لہٰذا وقت مقررہ پر یہ لوگ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد چونکہ مزاج نبوت سے ناشنا تھے لہٰذا سامان لے کے جب پہنچے اور پیغمبر نے جب دیکھا تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، اے رسول ان سے کہہ دو کہ تمہیں اگر اجر رسالت ہی ادا کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، اس لیے کہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جو چیز ہم لے کے جا رہے ہیں وہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے رسول کی نظر میں، وہ رسول کہ جو اگر پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ سونے کا ہو جائے، اس کی نظر میں تمہارے سونے کی کیا حیثیت ہوگی، وہ رسول کہ جس کے نواسوں کے لباس جنت سے آتے ہو، تمہارے لباس کی اس کی نظر میں کیا قیمت ہوگی، وہ رسول اگر اس کا پوتا ہاتھوں کو دھو دے تو ہاتھوں کا دھون ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو جائے، اس کی نظر میں تمہارے ہیرے جواہرات کی کیا قدر و قیمت ہوگی، لہذا ان چیزوں کو چھوڑو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اجر رسالت ادا کرو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب پہچانو محبت اہل بیت کی قیمت کیا ہے، وہ محبت اہل بیت جو اجر رسالت بن جائے اسے محبت اہل بیت کہتے ہیں اور اسے اجر رسالت کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد۔ عزیزو ایک یہاں پہ ایک سوال اور قائم ہوتا ہے کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ کسی کی طرف اگر انسان کا دل مائل ہو رہا ہے، کسی سے وہ محبت رکھتا ہے، کسی سے لگاؤ رکھتا ہے، تو اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ تو اندرونی اس کی کیفیت ہے جو وہ محسوس کرتا ہے، لیکن تو نے ایسی چیز کیوں مانگی کہ جس کے اوپر انسان کا اختیار نہیں ہے؟ تو اب یہ تو ایسی ہے جیسے پروردگار کسی جو کھڑے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا اس سے کہے، جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا اس سے کہے کہ تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ،
بھائی وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر کس طرح پروردگار کہہ رہا ہے کہ تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ؟ یا یہ تکلیف مالا یطاق ہے جس کی انسان قدرت نہیں رکھتا، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تو اس کام کو انجام دے جس کو انجام نہیں دے سکتا۔ یہ مالا لا یطاق ہے، یہ تکلیف وہ انجام نہیں دے سکتا۔ تو عزیزو آواز قدرت آئے گی کہ دیکھو میں خالق بشر ہوں، میں خالق انسان ہوں، میں نے انسان کی فطرت کو خلق کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ انسان کا دل کس طرف مائل ہوتا ہے، انسان کس چیز سے محبت کرتا ہے، انسان کس چیز سے مودت کرتا ہے، کس چیز کی طرف وہ مائل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میں خالق فطرت ہوں، میں نے انسان کی فطرت کو ایسا خلق کیا ہے کہ وہ کمال کی طرف محبت کرتا ہے، وہ کمال سے محبت کرتا ہے۔ جہاں جہاں کمال جائے گا، جہاں جہاں چھائی جائے گی، جہاں جہاں خوبی ہوگی، وہاں وہاں انسان محبت کرے گا۔ اور اس کے برعکس جہاں کوئی کمال ہی نہیں ہے، جہاں پر عیب ہے، جہاں پر نقص ہے، جہاں پر برائی ہے، وہاں انسان اس سے نفرت کرے گا۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ صاحب وہ چور ہے، چوری کرتا ہے، ہمیں اس لیے اس سے محبت ہو گئی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں فلاں شخص سے اس لیے محبت ہے کہ وہ چور ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور کوئی کہے بھئی میں اس سے محبت کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی سے نہ سنا ہوگا کہ اس کے جھوٹ ہونے کی وجہ سے وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ نفرت تو ہو سکتی ہے لیکن محبت نہیں ہو سکتی۔ ہاں محبت اس وجہ سے ہوگی بھئی اس کے اندر یہ کمال پایا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس کے اندر یہ کمال پایا جاتا ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، اس کے اندر بہت سے کمالات ہیں، لہٰذا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو ہمیشہ محبت جب بھی ہوگی کمال سے ہوگی اور نفرت ہمیشہ عیب اور برائی سے ہوگی۔ لہٰذا پروردگار نے کہا کہ دیکھو میں انسانی فطرت کا خالق ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ کمال سے محبت کرتا ہے۔ اب جن افراد کی محبت کا میں مطالبہ کر رہا ہوں ان میں تمام کمالات پہلے میں نے جمع کر دیے ہیں، پھر اس کے بعد محبت کا مطالبہ کیا ہے، پھر اس کے بعد محبت کا مطالبہ کیا ہے۔ اب ہر انسان کا اپنا الگ الگ مزاج ہوتا ہے، اپنا الگ الگ نیچر ہوتا ہے۔ کسی کو علم سے محبت ہے، کسی کو عدالت سے محبت ہے، کسی کو سخاوت سے محبت ہے، کسی کو بہادری سے محبت ہے، کسی کو تقوی اور پرہیزگاری سے محبت ہے، کسی کو زہد سے محبت ہے۔ سب کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ پروردگار نے کہا کہ میں تمام کمالات ان میں جمع کر رہا ہوں اور اس کے بعد تم سے محبت کا مطالبہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر کوئی علم پسند کرتا ہے، علم سے محبت کرتا ہے تو آؤ ان سے محبت کرو، ان سے بڑھ کے کوئی عالم نہ ملے گا۔ اگر کوئی شجاعت سے محبت کرتا ہے تو آؤ ان سے محبت کرو، اس لیے کہ ان سے بڑھ کے کوئی شجاع نہ ملے گا۔ اگر کوئی تقوی سے محبت کرتا ہے تو آؤ ان سے محبت کرو، اس لیے کہ ان سے بڑھ کے کوئی متقی نہ ملے گا۔ اور اگر کوئی سخاوت سے محبت کرتا ہے تو آؤ ان سے محبت کرو، ان سے بڑھ کے کوئی سخی نہ ملے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزو تمام کمالات اللہ نے ان کی ذات میں رکھ دیے ہیں، اور صرف یہ نہیں بلکہ کمالات رکھ کے پہلے آئے تطہیر سے ضمانت لے لی اور طہارت کی مہر لگا دی، پھر اس کے بعد کہا ہے کہ ان سے محبت کرو۔ لہذا تمام کمالات جن ہستیوں میں جمع ہو جائے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ اور عزیزو یہی وجہ ہے کہ محبت اہل بیت کو پروردگار نے اجر رسالت کے طور پہ قبول کیا ہے کہ اجر رسالت اگر چاہتے ہو تو تم اہل بیت سے محبت کرو۔ اور محبت اہل بیت دین کا ستون ہے۔ محبت اہل بیت اگر نہ ہوگی تو تمام اعمال، آپ حدیثیں سنتے رہتے ہیں، تمام اعمال خراب ہے، کوئی عمل قبول نہ کیا جائے گا۔ سب سے عظیم عبادت نماز ہے، فروع دین میں سب سے عظیم عبادت نماز ہے۔ نماز کے لیے کیا کہا امام شافعی نے؟ اپنی بات نہیں کر رہے، دوسرے کے لیے، دوسرے کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا
کہ کفاکم من عظیم الفخر من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، یہ تمہاری عظمت کے لیے، اہل بیت تمہاری عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ اگر تمہارے اوپر نماز میں درود نہ بھیجا جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور عزیزو، امام شافعی کا ایک شعر اور یاد آ گیا کہ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ امام المصطفیٰ حقا، امام المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ اے علی تم جہنم کی آگ کے لیے سپر ہو، اے علی تم جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو، اے علی تم نبی برحق کے ولی برحق ہو، اے علی تم امام ہو، تم جن و انس کے امام ہو، تم جن و انس کے امام ہو۔ اور یہ احادیث کی روشنی میں امام شافعی نے کہا ہے، اس لیے کہ حدیث ہے کہ انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو۔ اب عزیزو، میں ایک تاریخ کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے کہ 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور مامون اس وقت کا جو حاکم ہے، ظالم حاکم مامون، اس نے امام کو اپنے دربار میں بلایا۔ دربار میں بلانے کے بعد دوران گفتگو آپ نے ایک مسئلہ چھیڑا کہ حضور یہ حدیث آپ کے جد سے نہیں ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، کہ ہاں ہے مولا کائنات کے لیے، ہمارے جد کے لیے، تو پھر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے کیسے ہو گئے؟ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو گئے۔ میں حدیث کو نہیں جھٹلاتا، لیکن میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر آپ سمجھاتے تو آپ کا بڑا شکر گزار رہوں گا، آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔ لہٰذا اب فرزند رسول نے 8ویں امام نے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو بہت آسان ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ کیا تم نے ہمارے جد کی دوسری حدیث نہیں سنی؟ کہا کون سی؟ کہ جس میں پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا علی حبک ایمان و بغضک الکفر والنفاق، اے علی تمہاری محبت ایمان ہے اور تم سے بغض و دشمنی کفر و نفاق ہے۔ کہ ہاں یہ سنی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، جو مومن ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جو بغض و دشمنی رکھے گا، کافر ہوگا، منافق ہوگا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کہا بالکل بات واضح ہو گئی کہ مومن اہل بیت سے محبت کرنے کے بعد چونکہ مومن ہوتا ہے لہٰذا جنت میں جائے گا، اور اہل بیت سے دشمنی کرنے کے بعد یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا لہٰذا جہنم میں جائے گا۔ اس حدیث کی تفسیر یہ ہے۔ کہا ایک مرتبہ مامون نے دیکھا اور اس عنوان سے اس طرح سے علی قسیم النار والجنہ ہوئے۔ کہا اچھا۔ اس کے بعد مامون نے بڑی تعریف کی، مامون نے 8ویں امام کی بہت تعریف کی کہ جو بات میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا، جس کا مجھے علم نہیں تھا، آپ نے وہ بڑی مشکل میرے لیے حل کر دی، اور اب مجھے اس حدیث کا صحیح علم ہو گیا۔ لہٰذا وہ شکریہ کرتا گیا، اور شکریہ کرنے کے بعد اب پیغمبر اکرم وہاں سے، فرزند رسول وہاں سے رخصت ہوئے۔ اب آپ کے ساتھ ایک آپ کا صحابی تھا جنہیں ابا سلط کہتے ہیں۔ ابا سلط ظاہر سی بات ہے حجرے سے پہلے رک گئے تھے، اب جب وہ رکے اور واپس فرزند رسول اللہ واپس آئے تو ابا سلط نے 8ویں امام کی بڑی تعریفیں کی۔ کہا کہ آپ کا بڑی شکر گزار تھا مامون، آپ نے بڑی مشکل اس کے لیے حل کر دی، حدیث کا صحیح تفسیر کر دی، حدیث کی صحیح تشریح کر دی، آپ کا بڑا شکر کر رہا تھا اور بڑا خوش تھا آپ سے۔ عزیزو سنیے، بس ایک مرتبہ 8ویں امام نے کہا کہ جو معنی میں نے بیان کیے تھے مامون سے وہ بھی صحیح ہے، جو مصادیق میں نے بیان کیے تھے وہ بھی صحیح ہے، جو مفہوم میں نے بیان کیا وہ بھی صحیح ہے، لیکن اس حدیث کا مفہوم اس سے بلند ہے،
اس حدیث کا انتقسم النار والجنہ، اس حدیث کا مفہوم اس سے بھی بلند ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر ظرفیت نہیں تھی کہ اس حدیث کے حقیقی معنی کو برداشت کر لے، لہٰذا میں نے اس کے حقیقی معنی چھپا لیے۔ وہ ہے نا کہ کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے اتنا ہی کلام کرو جس کو وہ سمجھ سکے اور جس کو وہ ہضم کر سکے۔ میں نے اس کی عقل کے مطابق جواب دیا ہے، اس لیے کہ اگر اس سے بلند مفہوم میں بیان کر دیتا تو شاید اس کو قبول نہ کرتا، لہٰذا وہ جواب بھی صحیح تھا، لیکن اس سے ایک بلند مفہوم اور بلند جواب اور ہے۔ کہا کہ مولا وہ کیا ہے وہ بتائیے۔ کہا کہ ہم کو تمہارے اوپر بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ اگر ہم اس حدیث کے حقیقی معنی بیان کریں گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے، اس لیے اس حدیث کے حقیقی معنی بیان کر رہا ہوں۔ کہا کہ مولا اس حدیث کے حقیقی معنی کیا ہے؟ کہا اس حدیث کے حقیقی معنی یہ ہے کہ قیامت کا روز ہوگا، مولا کائنات جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہونے کے بعد آنے والے کو دیکھیں گے، اگر دشمن ہے تو اس سے کہیں گے جہنم یہ تیرا ہے، اسے تو لے جا، اور جو چاہنے والا ہوگا اسے جنت میں بھیج دیں گے کہ تو جنت اسے لے جا، یہ میرا چاہنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی شیعوں کا تو بڑا اچھا فارمولہ مل گیا، بڑے آسانی سے جنت مل جائے گی، اہل بیت سے محبت کرنے لگو، علی سے محبت کرنے لگو، وہ ہمیں جنت میں ڈال دیں گے۔ نہیں عزیزو، خود اہل بیت کے، خود مولا کائنات کا بھی کوئی معیار ہوگا یا نہیں کہ یہ میرا محب ہے، یا صرف ہمارا دعویٰ کرنے سے ہم اس چیز کو یقین مان لے کہ نہیں مولا کائنات بھی ہم سے راضی ہے، مولا کائنات ہمیں جنت میں بھیج دے گا، بلکہ نہیں، ہم اہل بیت کی اطاعت کریں گے، مولا کائنات کی اطاعت کریں گے، تب وہ ہمیں اس لائق سمجھیں گے کہ جنت میں بھیجیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، یا علی انت قسم النار والجنہ، اے علی تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو۔ اور میں نے کہا کہ اہل بیت کی محبت اساس اصول دین بھی ہے اور اساس فروع دین بھی ہے، نہ تو کوئی عمل قبول ہوگا، نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس یہ سب کیا ہے؟ فروع دین ہے۔ تو یہ فروع دین ہمارا اہل بیت کی محبت کے بغیر قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اصول دین کیا ہے؟ توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے۔ اگر ہم اہل بیت کی محبت کے بغیر توحید کو اپنائیں گے تو ہماری وہ توحید قبول نہیں ہے، ہمارا عقیدہ قبول نہیں ہے۔ اگر نبوت کو اپنائیں گے، عقیدہ نبوت ہمارا قبول نہیں ہے جب تک اہل بیت سے ہم محبت نہ کرتے ہو۔ تو اصول دین اور فروع دین کی اساس اور ان کی کامیابی محبت اہل بیت کے اوپر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی امام جن کا میں نے ذکر کیا، ایک مرتبہ 8ویں امام جب مدینے سے مرو جا رہے ہیں اور مامون نے جب بلایا تو اب جب پہنچے ہیں آپ وہاں تو 20,000 کا مجمع شہر سے باہر آیا اور چاہتا ہے کہ فرزند رسول کی زیارت کرے۔ ایک مرتبہ پیغمبر کی فرزند رسول کی تمام مجمع نے زیارت کی، جب آپ آ رہے تھے تو اس کے بعد چند قدم آگے بڑھے۔ اب جیسے ہی آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد لوگوں نے پھر خواہش ظاہر کی کہ فرزند رسول آپ کے چہرہ اقدس کی تو زیارت کر لی، ہم چاہتے ہیں کہ زبان مبارک سے بھی کچھ نصیحت ہو جائے تو بڑی خوشی ہوگی۔ لہٰذا 20,000 قلمدان اپنے ہاتھوں میں قلم لیے ہوئے ہیں اور دوات لیے ہوئے ہیں اور منتظر ہے کہ 8ویں امام کچھ کہیں اور وہ لکھیں۔ اب یہاں پر
मौला आठवें इमाम कुछ भी कह, बहुत सी हदीसें हैं, नसीहतें हैं, अखलाकी हदीसें हैं, वो बयान कर सकते थे, लेकिन नहीं, इमाम अपने वक्त को पहचानता है, इमाम हालात को पहचानता है और उस हालात से इस्तिफादा करने की कुदरत रखता है। वो जानता है कि हमें क्या कहना है, क्या नहीं कहना, किस चीज की ज्यादा जरूरत है। उस जमाने में नमाजें भी पढ़ी जा रही थी, उस जमाने में हज भी किए जा रहे थे, उस जमाने में रोजे भी रखे जा रहे थे, यानी दीन पे अमल हो रहा था। अगर किसी चीज में कोई कमी पाई जा रही थी तो वो मोहब्बत अहले बैत में कमी पाई जा रही थी। लोग अकीदा विलायत नहीं रखते थे, लोग अकीदा इमामत नहीं रखते थे, लिहाजा अब इमाम ने नसीहत के लिए उस हदीस का इंतखाब किया जिससे उन लोगों के अकीदे सही हो जाए, उनके उसूल दीन सही हो जाए। लिहाजा आप ठहरने के बाद आपने कहा कि कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी वमन दखला हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी। देखो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है और इस किले में जो भी दाखिल हो जाएगा वो निजात पा जाएगा। अल्लाह ने कहा कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, जो भी उसमें दाखिल होगा वो निजात पा जाएगा। उसके बाद कहा वलाकिन मिन शर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा, लेकिन निजात ऐसे ही नहीं मिलेगी बल्कि उसके लिए शर्त है और वो शर्त ये है कि हमारी विलायत को कबूल कर लो। अगर हमारी विलायत को कबूल कर लिया तो ये कलमा ला इलाहा इल्ला हिस्नी ये निजात का सबब बन जाएगा। लेकिन अगर हमारी विलायत को कबूल न किया तो लाख कलमा पढ़ते रहो, लाख नमाजें पढ़ते रहो, लाख रोजे रखते रहो, कभी भी ये अमाल निजात नहीं दिला सकते। इन निजात दिलाने के लिए जरूरी है कि इंसान अहले बैत से मोहब्बत करता हो। अजीजों, हमारे दूसरे मुखर्रिर और खतीब भी इंशाअल्लाह पहुंच चुके हैं और वो आप उनका खिताब सुनेंगे। बस मुख्तसर कर रहा हूं अपने बयान को। तो तमाम अच्छाइयाँ परवरदिगार ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के दामन में सुमो दी है और हमसे यही चाहा है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें। और उस अहले बैत से मोहब्बत करने का फायदा ये है कि हमारा अकीदा सही होंगे, हमारा अकीदा तौहीद भी सही होगा, हमारा अकीदा नबुव्वत भी सही होगा। और इसकी सामने की दलील है कि जिन लोगों ने अहले बैत को छोड़ दिया और उन्होंने अकीदा तौहीद जो लिया है उसमें कितनी कमियां हैं। अल्लाह को जो बगैर जिस्म जिस्मानियत नहीं रखता उसके लिए जिस्म के कायल हो गए। नबूवत में कितने इश्कालात हैं, नबूवत में कितने इश्कालात हैं, क़यामत में कितने एतराज़ात हैं। क्यों? इसलिए कि इन्होंने जो अकीदा लिया है वो अहले बैत के दर से नहीं लिया और अहले बैत के दर को छोड़कर जो भी अकीदा अपना लेगा वो कहीं ना कहीं उसे गुमराह कर देगा और जन्नत तक लेकर नहीं जा सकता, निजात का सबब नहीं बन सकता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अहले बैत से मोहब्बत जरूरी है। और हम कदम कदम पे देखते हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत से एक छोटा सा एक पैगाम आप सुन लीजिए कि अहले बैत ने जिसे भी अपने सीने से लगाया है, जिसके भी करीब हुए हैं, उसके क्या माल को देख के करीब हुए हैं, उसकी दौलत को देख के करीब हुए हैं, उसके शोहरत को देख के करीब हुए हैं, नहीं, बल्कि इताअत को देख के करीब हुए हैं। जिसकी इताअत ज्यादा होती है उसी से इमाम नजदीक होते हैं। तो अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि इमाम हमसे नजदीक हो जाए, इमाम हमें अपना समझने लगे, तो जरूरी है कि हम भी इताअत करें ताकि अहले बैत से नजदीक हो जाए। आप तमाम असहाब को देख लीजिए, किसी भी इमाम के सहाबी की जिंदगी देख लीजिए, किसी भी सहाबी की जिंदगी आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि वो इताअते अहले बैत से दूर रहा हो, वो नमाज से दूर रहा हो, वो अच्छाइयों से दूर रहा हो, नहीं, बल्कि पैमाने
محبت اہل بیت کا یہ تھا اپنے مومن بھائیوں سے کہ وہ ان کی اطاعت کرتے ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت بھی ہم سے محبت کرے تو ضروری ہے کہ ان کی اطاعت کرے۔ جب اطاعت کریں گے تو نتیجے میں وہ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اور عزیزو، اگر اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے تو کربلا بہترین جگہ ہے جہاں معصوم کی اطاعت کی جا رہی ہے، جہاں معصوم کی پیروی کی جا رہی ہے۔ آپ کے سامنے شب عاشور کا منظر ہے۔ شب عاشور مظلوم کربلا نے سے اس کی بہن نے جناب زینب نے کہا کہ بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کو، جانثار کو، ساتھیوں کو آزما لیا ہے؟ بس ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور جمع شب عاشور ہے، رات ہے، اپنے اصحاب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو یہاں کربلا ہم آ چکے ہیں اور یہ دشمن میرے خون کے پیاسے ہیں، تم اگر رہو گے تب بھی یہ مجھے نہ چھوڑیں گے، تم چلے جاؤ تب بھی یہ نہ مجھے چھوڑیں گے، مجھے قتل ہونا میرا یقینی ہے، لہٰذا اگر چاہتے ہو تو یہاں سے جا سکتے ہو۔ عزیزو، کسی صحابی نے، یہ محبت اہل بیت کے تقاضے بیان کر رہا ہوں، یہ محبت اہل بیت جب عروج پہ ہوتی ہے تو انسان کس منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو اپنے اہل و عیال کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو تکلیفوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا، لہٰذا تمام انصار اس خیمے میں موجود ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن کسی صحابی وہاں سے کوئی نہیں اٹھا، سب اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر مظلوم کربلا نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اگر ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو تمہیں جنت نہ ملے گی، جنت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، لہٰذا جاؤ، یہ جوانان جنت، یہ جنت کا سردار، یہ جنت کا مالک تم سے جنت کی ضمانت لیتا ہے کہ اگر چلے بھی جاؤ گے تو حسین تم کو جنت میں لے کے جائے گا۔ لیکن عزیزو، یہاں بھی تمام انصار خاموش ہیں، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی جگہ پر پہاڑ کی طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بس ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، مظلوم کربلا نے چراغ کو گل کر دیا، اور گل کرنے کے بعد کہا کہ شاید تمہارے پیروں کے تمہارے قدموں کی زنجیر یہ اندھیرا بنا ہوا ہے، یہ اجالا بنا ہوا ہے، تم جاؤ گے تو تمہیں شرمندگی ہو رہی ہے، ایک دوسرے دیکھیں گے کیا کہیں گے، لو میں یہ چراغ گل کیے دیتا ہوں، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اب تم مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ بس ایک مرتبہ یہ کہنے کے بعد مولا خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب کسی کے تاریخ نے لکھا کہ کسی کے جانے کے اور قدموں کی آہٹ کی آواز تو نہ آئی، لیکن ہاں سسکیوں کی آوازیں آئی، سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ چراغ کو جلایا گیا، اب جو چراغ جلایا تو کیا دیکھا کہ اصحاب اپنی تلواروں کو اپنی گردن پہ رکھ کے کہہ رہے تھے، مولا ارے آپ نے یہ کیا کہہ دیا، ارے یہ تو ایک جان ہے، اگر 70 مرتبہ بھی آپ کی راہ میں ہم قتل کر دیے جائیں تو دریغ نہ کریں گے۔ اجر و قبل اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ بس ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے یہ الفاظ سنے، ارے انسان نے فرمایا مولا یہ آپ نے کیا کہہ دیا، ارے آپ سے اچھا کوئی گھر بتائیے، آپ سے بہتر کوئی ذات بتائیے، آپ سے بہتر کوئی قدم بتائیے کہ جن قدموں میں ہم چلے جائیں، لہٰذا ہم آپ کو چھوڑ کر جائیں، یہ ناممکن ہے۔ بس ایک مرتبہ مولا
مولا نے اپنے اصحاب کو گلے لگایا، ایک ایک صحابی کو گلے لگایا اور دعائیں دی۔ دعائیں دینے کے بعد اب عزیزو صبح عاشور نمودار ہوتی ہے۔ صبح عاشور جب آئی ہے تو وہ انصار جنہوں نے وعدہ کیا تھا شب عاشور اپنی جان کا نذرانہ صبح عاشور مولا کے قدموں پہ نثار کرنے لگے۔ کبھی حبیب ابن مظاہر نے اپنا نذرانہ دیا، کبھی مسلم ابن اوسجہ نے، یہاں تک کہ تمام اصحاب اس دنیا سے جا چکے ہیں، جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ عزیزو اب بنی ہاشم کی باری آئی، بنی ہاشم کے جوانوں نے بھی اپنا نذرانہ جان پیش کر دیا۔ عزیزو یہاں تک کہ تمام جوانان بنی ہاشم جب شہید ہو گئے تو میرا مولا یکو تنہا ہے۔ ایک مرتبہ خیمے میں آتے ہیں اور آنے کے بعد فضہ کو بلاتے ہیں، فضہ سے کہتے ہیں اے فضہ جاؤ میرا پرانا لباس لے کر آؤ۔ ادھر سے فضہ گئی اور جانے کے بعد مولا کا پرانا لباس اٹھایا اور مولا کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ایک مرتبہ ارے یہ منظر جناز زینب نے دیکھ لیا اور کہا فضہ یہ تم کیا لے کے جا رہی ہو؟ کہا مولا کا پرانا لباس۔ کہا نہیں فضہ ارے یہ میرے ماجائے کا کفن لے کے جا رہی ہو، میرے ماجائے کا کفن لے کے جا رہی ہو۔ ایک مرتبہ مولا نے وہ کفن وہ لباس زیب تن کیا اور اس کے بعد جناب زینب سے رخصت ہونا چاہتے تھے کہ سید سجاد کے خیمے میں پہنچے، جناب زینب ساتھ ہے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ بھتیجے کا شانہ ہلایا، سید سجاد کو غش سے افاقہ ہوا۔ جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا ایک مرتبہ بابا کو دیکھا، ارے بابا آئے ہیں۔ کہا بیٹا میں میدان کارزار میں جا رہا ہوں۔ کہا آئینہ آئینہ امو عباس، ارے میرا چچا عباس کہا ہے؟ کہا شہید ہو گئے۔ کہ آئینہ آئینہ علی اکبر، کہ علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ کہا حبیب ابن مظاہر کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ کہا آقا ارے بیٹا کیا پوچھتے ہو؟ یہ سمجھ لو کہ میرے اور تمہارے علاوہ اب کوئی باقی نہیں ہے، سب شہید ہو گئے۔ بے شک مرتبہ بیٹے نے باپ کو دیکھا، پھوپھی اماں سے کہا ارے پھوپھی اماں ارے میرا ایک نیزہ لے کر آؤ اور عصا لے کر آؤ۔ کہا بیٹا تم عصا سے کیا کرو گے، نیزے سے کیا کرو گے؟ کہا میں عصا سے سہارا لوں گا اور دشمن پہ نیزوں سے وار کروں گا۔ ارے یہ دشمن سمجھتے ہیں کہ میرا بابا اکیلا ہے۔ کہا ایک مرتبہ ارے مظلوم کربلا آگے بڑھے، بیٹے کو سینے سے لگایا، ارے سید سجاد تمہارے سامنے بھی اور امتحان باقی ہے۔ ارے اسیروں کا قافلہ لے کے کوفہ اور شام کون جائے گا؟